جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیت ٹم کی اپنی نئی کتاب میں ملا عمر کے دعووں کے حوالے سے ہم نے امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع پینٹاگون دونوں سے رد عمل کے لیے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی کامنٹ نہیں دیا۔ لیکن جب میں نے پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق امریکی سفیر رک اولسن سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا موقف تھا کہ امریکہ کے لیے ایک انتہا پسند کی موجودگی سے زیادہ غور طلب مسئلہ پاکستان میں موجود انتہا پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں کا ہے۔ اس دور میں امریکہ چاہتا تھا کہ پتہ چلایا جا سکے کہ ملا عمر کہاں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک مہمہ تھا جو شاید اب حل ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تشویش کا پہلو طالبان کی دیگر قیادت کی وجہ سے ہے۔ یہ حقیقت کہ کوئٹہ شورا اور پشاور شورا کے کسی حد تک پاکستان کے اندر محفوظ ٹھکانے تھے، خاص طور پر سردی کے موسم میں جب ان کی جنگی کارروائیوں میں کمی آتی تھی تو وہ پاکستان چلے جاتے تھے۔ یہ پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے متعلق ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر افغانستان کے رد عمل کی بات کریں تو اس کی طرف سے فوری تردید تو پہلے ہی آ چکی ہے، لیکن کل نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بیت ٹم کی کتاب میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت سے شکوک موجود ہیں۔ چونکہ طالبان ابھی بھی ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر کوئی ان سے ایسے سوال کرے تو اس قسم کے انٹرویوز دینا تو ان کے مفاد کو پورا کرتا ہے۔ وہ یقیناً چاہیں گے کہ اس سے ان کی نفسیاتی جنگ کو فائدہ پہنچے، لہٰذا معلومات کی صداقت اور ان کے حصول کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ہم اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن اب تک کے جائزے کے مطابق یہ قابل بھروسہ معلومات نہیں۔ اور خطے میں امن کے حوالے سے امریکہ اور افغانستان جو نیا دور طالبان سے مذاکرات کا شروع ہوا ہے اس وقت خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ جو پاکستان کے مختلف حلقے ہیں اس میں اس دعوے کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے کہ ملا عمر نے اپنی زندگی کے آخری سال پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں گزارے۔ ارم عباسی، تھینک یو ویری مچ فار دیز ڈیٹیلز۔